کلپ نمبر 1068۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 23 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ ترجمہ، اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کی دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی اے میرے رب، میں اس خیر کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تم میرے لیے اتارے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں پر السلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں، وہ کنواں خالی ہو، کیونککہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا، اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں نہ پانی کھینچ سکتی ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں، اور ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رحم آیا، اور وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر رکھا ہوا تھا جسے بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹا دیا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی، اور آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب عز و جل، میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تم میرے لیے اتارے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ ترجمہ، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ اس والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کھانا تناول فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا، اس عرصے میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھایا اور شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے غذا طلب کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب و منزلت رکھنے کے باوجود
انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا، اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کی ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیے۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا اور اس طرح تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جوان ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے اپنی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے در پہ جان ہونے تک سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا فرعون اور فرعونیوں سے ڈرے نہیں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں۔ کلپ نمبر 1069۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ ترجمہ ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ قالت احداهما یا ابت استأجرہ، ان میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا وغیرہ کھا چکے اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے عرض کی ابا جان آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے، بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے، تو میری طرف سے معاملے میں اچھائی اور عہد کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے انشاءاللہ فرمایا۔
سورہ قصص کی اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ یہ کہ اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ مزید یہ کہ لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش کرنے کی بجائے دیندار اور شریف لڑکا تلاش کیا جائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسافر تھے، مالدار نہ تھے، مگر آپ کی دینداری اور شرافت ملاحظہ فرما کر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں چروانا تھا، مگر در حقیقت ان کو اپنی صحبت پاک میں رکھ کر کلیم اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا۔ لہٰذا یہ آیت صوفیہ کرام کے چلوں اور مرشد کے گھر رہ کر ان کی خدمت کرنے کی بڑی دلیل ہے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ ترجمہ: موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہے اور ہم دونوں اس معاہدے کی پوری طرح پاسداری کریں گے، البتہ جب میں 8 یا 10 سال دونوں میں سے ملازمت کی جو مدت پوری کر دوں تو اس سے زیادہ مدت تک ملازمت کرنے کا مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہوگا، اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، لہذا ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس معاہدے سے پھرنے کی کوئی راہ نہیں۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ لو جی